اگر آپ خوبصورت ہونا چاہتے ہیں، چہرے کو خوبصورت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا اور ایک ایکسرسائز بتاؤں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو اچھی لگے اس کو شیئر کیا کریں، کومنٹس کیا کریں اور لائک کیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں بازار میں آج کل بہت ساری کریمیں، بہت سارے نسخے، بہت سارے ٹوٹکے ہیں چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے، چہرے کی زیبائش کے لیے، تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ بندہ کریم استعمال کرے، لیکن کریم استعمال کرنے سے اکثر اور بعض اوقات نہیں، اکثر اوقات نقصان ہوتا ہے۔ چہرے پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جلد جو ہے وہ نفیس ہوتی ہے، کریم کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں ان کو برداشت نہیں کر پاتی، اور ان کو چہرے پر دانے، چھائیاں اور چہرے پر مختلف جو ہے نا وہ ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے اس کریم کا۔ تو آپ کو کریم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی چیز استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ دو کام آپ کر لیں، آپ کے چہرے کی خوبصورتی بڑھ جائے گی، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ خود اپنے چہرے کی خوبصورتی اور چہرے کے اندر رونق دیکھیں گے۔ پہلا کام آپ یہ کریں، میں وظیفہ بھی عرض کرتا ہوں، پہلا کام آپ یہ کریں کہ 5 وقت کی نماز میں جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، ہم نے یہ ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ سجدے میں صرف 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی کہنا ہے، رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا ہے۔ آپ سجدے میں بجائے 3 کے آپ 11 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا شروع کر دیں، یعنی سجدہ لمبا کر دیں۔ جتنا سجدہ لمبا ہوگا آپ کا چہرہ شادابی لینا شروع کر دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خون کی سرکولیشن ہوتی ہے، چہرہ ہمیشہ اوپر رہتا ہے، بندہ چل رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، پھر رہا ہے، تو کام کر رہا ہے، چہرہ اوپر کی طرف ہوتا ہے، تو یہاں پر خون کی گردش، خون کا دوران اور خون جو ہے وہ پراپر پہنچ نہیں پاتا، جس کی وجہ سے چہرہ جو ہے وہ باقی جسم سے اس کے اندر کچھ کمی آ جاتی ہے۔ تو جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں اس کا چہرہ جو ہے یہ نیچے ہو جاتا ہے، تو خون کی سرکولیشن، خون کا دوران یہ جو ہے چہرے کے اوپر خوب ہوتا ہے۔ لہذا آپ ایک تو یہ کریں کہ سجدہ لمبا کریں، 11 مرتبہ، کم از کم 11 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی، اور ہم جو پڑھتے ہیں نا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان، وہ تو اس کا تو شاید کوئی معنی ہی نہ بنے نا۔ آرام سکون سے جب بھی نماز پڑھے، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سارے کام جلدی کر لیں لیکن نماز سکون کے ساتھ پڑھیں۔ تو سبحان ربی الاعلی اس طرح کر کے آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ ساری نمازوں میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ کم از کم یہ کریں کہ 5 نمازوں میں 2 رکعتیں ایسی پڑھ لیں جس کے اندر آپ سجدہ 11 مرتبہ سبحان ربی الاعلی والا کر لیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد، اشراق تک یہ درود پاک پڑھ لیں، 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ اللہم کہہ لیں، ایک دفعہ کہنا ہے تو کہہ لیں میرے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ سبحان اللہ، بہت پیارا درود پاک۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، رحمت بھیج، کتنی بھیج؟ جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تھا اور خوبصورتی تھی۔ یہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھ کے اپنے دونوں ہتھیلیوں پر اچھی طرح پھونک مار کے اپنے چہرے پر مل لینا ہے فجر کے وقت اور اسی طرح مغرب کے وقت۔ یہ 2 عمل آپ کر لیں، آپ دیکھیں آپ کے چہرے کی شادابی، آپ کا چہرہ چمک اٹھے گا اور لوگ کہیں گے کہ چاند کہاں سے طلوع ہوا۔ بہرحال دعاؤں میں جب بھی دعا کریں مجھے اور پوری امت کو یاد رکھیں، دعاؤں میں مجھ سمیت پوری امت کو روحانی جسمانی امراض میں مبتلا سارے انسانوں کو یاد رکھیں۔
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।